السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شعیب حسینی ندوی آج ایک اہم موضوع لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں، اور وہ موضوع قوانین عالم اور خدائی قانون سے تعلق رکھتا ہے۔ بنیادی طور پر آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ خدائی قانون کی وہ امتیازی خصوصیت ہے جو کہ دیگر قوانین عالم یا انسانی اور بشری قوانین میں نظر نہیں آتی ہے۔ قبل اس کے کہ اصل موضوع پر گفتگو ہو، ایک بات سرسری طور پر ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں قوانین عالم کا جو ہمیں ایک سلسلہ ملتا ہے وہ مصری قانون سے شروع ہوتا ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال قبل کا ہے۔ اس کے بعد مدون شکل میں مشہور قانون، قدیم ترین جو ہمارے درمیان آج تحقیق کے بعد سامنے آیا ہے، وہ حمورابی کا قانون ہے، جو کہ بابل کا بادشاہ تھا۔ یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1750 سال قبل کا ہے بادشاہ۔ 45 سال اس کی حکومت رہی، اور اس دور حکومت میں قانون سازی کا عمل کیا گیا ہے، اور اس کا قانون آج مدون شکل میں دنیا کا قدیم ترین قانون سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے قانون کے جو آرٹیکلز ہیں، دفعات ہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور ترتیب کے ساتھ لوحات پر لکھی گئی ہیں، پتھروں پر نقش کی گئی ہیں، اور 1906 میں آثار قدیمہ کے ذریعے سے جب تحقیقات سامنے آئی ہیں، اس محکمے کے ذریعے سے جب زمین کی کھدائی کا عمل ہوا ہے، تو ان لوحوں کو، تختیوں کو دستیاب کیا گیا، اور اس کی بنیاد پر کتابوں کو تیار کیا گیا۔ مختلف زبانوں میں یہ قانون موجود ہے، اور اس کے علاوہ قدیم ترین قوانین میں موسوی شریعت کا قانون بھی مانا جاتا ہے، جو کہ یہودیوں کا قانون کہلاتا ہے۔ وہ قانون بھی قدیم ترین دور کا ایک قانون ہے اور ایک مکمل مدون شکل میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یونانی قانون کی بھی ایک اہمیت ہے، اور پھر اس کے بعد رومی قانون، جو کہ یونانی قانون یا گریک فلسفیز کا ایک عملی روپ تھا، جو رومی حکومت کے ذریعے سے سامنے آیا۔ پھر اس کے بعد اور بھی کچھ قوانین دنیا کے سامنے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلامی شریعت کو پیش کیا گیا، اور اس کے بعد پھر مغربی دور شروع ہوتا ہے۔ مغربی دور کے اندر یورپین ممالک میں عہد مظلم یا ڈارک ایجز کے بعد، قرون وسطیٰ کے بعد، تاریکی کے دور کے بعد جو زمانہ شروع ہوا علم کا، اس میں پھر دھیرے دھیرے قانون سازی بھی سامنے آئی، اور اخیر دور میں نیپولین کا قانون یا جرمن کا سیول لا کافی مشہور ہوا اور اس کو اہمیت حاصل ہوئی، یہاں تک کہ وہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک ڈیموکریٹک کے کانسیپٹ کے ساتھ، جمہوریت کے تصور کے ساتھ، مساوات اور فریڈم کے نعروں کے ساتھ دنیا کے سامنے قانون آیا، اور پوری دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے یونائٹڈ نیشن کا چارٹر تیار ہوا، اور قوانین کی دنیا کا یہ عظیم اور طویل سفر قدیم دور سے آج تک برابر جاری رہا۔ آج کی گفتگو ان قوانین کا تقابلی مطالعہ یا آپس کے امتیازات یا آپس کے مشترک امور یا اختلافی امور پر بحث کرنا نہیں ہے، بس میں گفتگو کو سمیٹ کر اسلام کے اس قانون کی امتیازی خصوصیت پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں جس نے دنیا کے اندر بڑا اثر ڈالا، اور آج تک وہ اپنی کمپلیٹ اور مضبوط شکل میں موجود ہے۔ ایک اصولی بات ذہن میں رہنی چاہیے،
یہ بات عرض کرنے سے پہلے ایک حوالہ ذکر کر دوں کہ جو حمورابی قانون ہے اور اس کے علاوہ روما کا قانون ہے، اس کے سلسلے میں اگر کچھ تفصیل سے آپ دیکھنا چاہیں یا تقابلی مطالعہ ایک مختصر شکل میں کرنا چاہیں تو ڈاکٹر محمود احمد غازی کی محاضرات فقہ کے اندر یہ حصہ موجود ہے، جہاں ان قوانین عالم کا کسی حیثیت سے ایک تجزیاتی مطالعہ کہا جا سکتا ہے موجود ہے، اور اسلام کے امتیازات اور اسلام کی فقہ کے اور شریعت کی جو خصوصیات ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن میں جس پہلو کو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قانون سازی کا عمل کیوں ہوتا ہے، قانون کیوں وجود میں آتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یا پریامبل کیا رہتا ہے۔ یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ قانون سازی کا عمل انسانوں کے آپسی اختلافی مسائل کے حل کے لیے کیا جاتا ہے، اور ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو انسانوں کے درمیان عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے قانون سازی کا عمل ہوتا ہے۔ اب ایک لاجیکل پوائنٹ ہے، وہ سمجھیے، انسان جو قانون سازی کرتا ہے، کوئی قوم ہو، کوئی طبقہ ہو، کوئی ملک ہو، وہ قانون سازی اپنی ایک خاص نیشن کے تصور کے ساتھ ہی کرتا ہے، اور لامحالہ ان اثرات کو قبول کرتے ہوئے کرتا ہے جو ایک قومی دھارے سے یا ایک ملی یا نظریاتی ہم آہنگی سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک انسان جو خاص طبقے کا ہوتا ہے وہ اس کے مفادات کو زیادہ ترجیح دیتے ہوئے قانون سازی کا عمل کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے قوانین بنے ہیں وہ تمام کے تمام قوانین کسی نہ کسی حیثیت سے بعد میں بدلے ہیں، اس کے اصولوں میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، ان نظریات کو توڑا گیا ہے جن نظریات کی بنیاد پر قانون سازی کا عمل ہوا ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ قانون سازی کا عمل کسی ایک ایسے اصول کی بنیاد پر نہیں تھا جس کو کبھی چیلنج نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہیں سے ایک بنیادی فرق ہمیں اسلامی قانون کے لیے کھل کر سامنے ہو کر آتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اسلامی قانون انسانوں کے ہاتھ سے پرے ہٹ کر انسانوں کی ذہنی ساخت سے اوپر اٹھ کر خدائی ارادے، منشا اور مرضی کے مطابق تشکیل پایا ہے۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر، جس نے تخلیق کا عمل کیا ہے وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی ضروریات کیا ہیں اور اس کے مسائل کا حل کیا ہے۔ نیڈس اور ڈیزائرز، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپس کے کلیشز کا صحیح سولوشن دینا خالق سے بہتر کسی کے ہاتھ کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ قانون سازی کا جو عمل ہوتا ہے وہ جرائم کو روکنے کے لیے، سوشل ایولز کو ختم کرنے کے لیے، اور معاشرے کے اندر سے آپسی اختلاف اور جھگڑوں کو مٹانے کے لیے ایک مساویانہ نظام قائم کرنے کے لیے قانون سازی کا عمل ہوتا ہے۔ دیکھیے، جرم اور اس کی سزا، چاہے وہ سیول لاز کے اندر آتا ہو یا کرمنل لاز کے اندر آتا ہو، قانون مدنی ہو یا قانون جنائی ہو، ان تمام کے اندر سب سے اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ صحیح بیلنس برقرار رہ سکے۔ جرم اور سزا، غلطی اور اس پر کی جانے والی سرزنش، اس میں صحیح بیلنس ہو۔ وہ بیلنس جب قائم ہوگا تو وہ قانون پرفیکٹ ہوگا اور اپنا صحیح رول پلے کر سکے گا۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں سورہ حدید کی جو آیت ہے وہ ہم سے اس پہلو کا پردہ اٹھا کے دکھاتی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری ہے اور میزان بھی اتارا ہے. ایک طرف کتاب بھی ہے اور اس کتاب سے جڑا ہوا ایک نظام بھی دیا ہے جو بیلنس کی حیثیت رکھتا ہے تاکہ لوگ اس کی وجہ سے انصاف پر قائم رہ سکیں. اس انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے میزان اور بیلنس عطا کیا گیا ہے. انبیاء کی بعثت کے ساتھ وہ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ جو بیلنس ہے نا وہ شریعت ہے اور یہ شریعت اللہ کا قانون ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کے مسائل کے اندر ایک بیلنسڈ پرنسپلز کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے اور انصاف کو قائم کیا جاتا ہے, عدل کو لایا جاتا ہے, جسٹس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ اللہ کا جو قانون ہے اس کے کسی آرٹیکل کو چیلنج نہیں کیا جا سکا ہے یا کوئی قانون اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکا ہے. یہاں تک کہ جو حدود ہیں, جو تعزیرات ہیں یا اسی طرح جو قصاص ہے, اللہ نے جو قانون عطا فرمایا ہے جرائم کا, سول لاز ہو یا کرمنل لاز ہوں, ان کو اصولی طور پر توڑا نہیں جا سکا ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی صحیح طریقے پر جواب نہیں پیش کیا جا سکا ہے. ہاں, آج دنیا میں شور بہت ہے کہ موت کی سزا, قتل کی سزا, سولی کی سزا انسان کو ساتھ ظلم ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے قرآن کس بلیغ انداز میں قتل کی سزا جو دی گئی ہے اس کی منشا کو ظاہر کرتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی چھپی ہوئی ہے اگر تمہارے پاس سمجھ ہے. اے عقل مندوں, اے دماغ والوں, اگر تمہارے پاس سمجھ ہے, تم سمجھتے ہو, تو تم اس حقیقت کو پالو گے کہ قصاص کا جو نظام دیا گیا ہے اس کے اندر زندگی پوشیدہ ہے. قوم کی زندگی, انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. تو ایک اصول تو یہ ہوا کہ اس نظام کو جو قانون سازی کے ذریعے سے دنیا کے اندر لایا جاتا ہے, جرائم اور سزا کا نظام, اس کو بیلنس سسٹم کے ساتھ لایا جا سکے. اس بارے میں اللہ کا جو قانون ہے اس سے بہتر کوئی بھی نظام پیش نہیں کر سکا ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے اس کے اثرات کو دیکھنا پڑے گا. اس قانون کے نفاذ کے ذریعے سے جرائم کو کتنا ختم کیا جا سکا ہے, اس کی بنیاد پر طے ہوگا کہ وہ قانون اس بیلنس کو قائم کرنے میں کتنا کامیاب ہوا ہے. اللہ کا قانون جہاں نافذ کیا گیا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جرائم کو ختم کیا جا سکا ہے, جرائم کو کم سے کم تر کیا جا سکا ہے. لیکن اس کے علاوہ آج کتنے نئے قانون بن رہے ہیں اور کتنی ملمہ سازیوں کے ساتھ, بلکہ خوشنما نعروں کے ساتھ آج نئے نئے قانون کے آرٹیکلز پیش کیے جاتے ہیں. جرائم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سارے آسپیکٹس سے باتیں کی جاتی ہیں, لیکن جرائم کا گراف بڑھتا ہی جاتا ہے, کم نہیں ہو رہا ہے. آج ڈرگس ہوں, ہیومن ٹریفکنگ ہو یا اس کے علاوہ جو بھی کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان سب کو روکنے کے لیے جو قانون تشکیل دیے جاتے ہیں وہ قانون مکمل طور پہ فلی فیلڈ ہوتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے میں جو قانون بنانے کا ہے. جبکہ اللہ کا جو قانون ہے جس میں سزائیں بظاہر بعض چیزوں کی سخت نظر آتی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ قانون اپنا جب عمل کرتا ہے تو اس جرم کا خاتمہ ساتھ میں کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ, دوسری اصولی بات یہ ہے, اللہ رب العزت قانون سازی کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت پر زور دیتا ہے.
اللہ صرف قانون کو آرٹیکلز کے ذریعے سے پیش کر کے اس کے نفاذ کے لیے کورٹ اور محکمہ اور عدلیہ کا نظام صرف نہیں دیتا ہے، بلکہ انسانوں کی تربیت، اصلاح، ان کی نشو و نما اسلامی اور اخلاقی بنیادوں پر، ان کے اندر احساس جواب دہی، اس پر زیادہ فوکس کرتا ہے۔ اور یہ وہ کی فیکٹر ہے، یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جس کے ذریعے سے اس قانون کے نتائج مثبت دنیا کے سامنے آ سکے ہیں۔ ورنہ حقیقت ہے کتنا ہی اچھا قانون ہو، کتنے ہی خوبصورت آرٹیکلز ہوں، کتنے ہی اچھا اس کے اندر مقاصد، کتنے ہی اچھے مقاصد کو سامنے رکھ کے اس میں قانون سازی کا عمل کیا گیا ہو، اگر سوشل ریفارم کا عمل نہیں ہوا ہے، انسانوں کی اصلاح کا کام نہیں ہوا ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے مقاصد کو حاصل نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان چور دروازے تلاش کر لیتا ہے۔ قانون کو نافذ کرنے والے بھی اور قانون کو توڑنے والے بھی چور دروازے اور اپنے راستے تلاش کر لیتے ہیں، جس کے ذریعے سے اس قانون کو دبایا جا سکتا ہے یا چھپایا جا سکتا ہے۔ رشوت آ جاتی ہے، دھوکہ آ جاتا ہے، آنکھوں پر پردے ڈالے جاتے ہیں، اور تمام وہ راستے اختیار کیے جاتے ہیں جن کو کرپشن کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو سوشل ریفارم کا عمل بہت اہم ہے اور اسلام اس پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اسلام میں جو حدود ہیں وہ مدنی دور کے بہت بعد کے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا پورا دور ہو اور مدینہ منورہ کا ابتدائی دور ہو، اس میں انسانوں کے اندر احساس جواب دہی از خود پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور انسان کا سوشل ریفارم کیا گیا ہے، سماجی اصلاح اس کی گئی ہے، اس کی ذہن سازی کی گئی ہے، اس کے جذبات اور احساسات کو اللہ کے سامنے جواب دینے کے خیال اور فکر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر اس قانون کے نفاذ میں وہ دشواریاں نہیں آتی ہیں جو دوسری جگہ ہمیں قانون کی تنفیذ یا اس کے نفاذ میں دکھتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ماعز اسلمی زنا کر کے حضور کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے مجھ پر حد نافذ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چشم پوشی کرتے ہیں، لیکن وہ بإصرار اپنی سزا کا مطالبہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو سنسار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ غامدی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زنا کی سزا اپنے اوپر جاری کروانا چاہتی ہے، واپس کر دیا جاتا ہے، پھر آتی ہے، بچہ ہو جاتا ہے، بچہ جب کھانے پینے لگتا ہے، اس مدت تک جو کہ ایک طویل مدت ہے، وہ اپنے احساس جرم میں گھلتی رہتی ہے، جب تک کہ اپنی موت از خود نہیں حاصل کر لیتی ہے، اپنے جرم کی پاداش میں اپنے کو سزا دے کر چین سے نہیں بیٹھتی۔ یہ جو احساس ہے نا، وہ سوشل ریفارم ہوتا ہے، جو قانون سازی سے پہلے کا عمل ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے ذریعے سے کرتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی قانون کی جب بات کی جائے گی یا اسلامی نظام حیات کی جب گفتگو ہوگی، تو اس میں یہ دونوں پہلو امتیازی طور پر سامنے آتے ہیں، اور یہی کی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے دنیا نے اسلامی قانون اور شریعت کے ذریعے سے جو امن اور عدل کی باد بہاری کا نظارہ کیا ہے، وہ دنیا کے کسی قانون اور کسی نظام حیات کے ذریعے سے نہیں ہو سکا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اسی روح اسلامی کے احیاء کی کوشش کریں اور قانون اسلامی کا صحیح تصور اور اس کا صحیح پیغام دنیا کے سامنے رکھیں۔ اس کے ذریعے سے ہم اسلام کو صحیح طور پر پیش بھی کر سکتے ہیں اور اسلام کے احیاء کا عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔